بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جنات کا وجود موجود ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی بہت سے اہل ایمان بھی اس چیز کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہم قرآنی دلائل سے یہ جانیں گے سب سے پہلے کہ کیا جنات کا وجود موجود ہے، اور پھر احادیث سے بھی اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے آج کی، اس کو ضرور دیکھیے گا، مکمل طور کے اوپر اس کو سمجھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، جنات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ یہ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگانی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ دنیا میں کافر تھے۔ اسی طرح سورۃ السجدہ کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت کرتے، مگر روز ازل جو قول ہم نے فرمایا تھا وہ ضرور پورا ہوگا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر خالق کائنات فرماتے ہیں کہ انسان سے پہلے ہم نے لو والی آگ سے جن پیدا کیے، اور ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سورۃ الرحمن کے اندر فرماتے ہیں اور اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ گزر جاؤ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل کر دکھاؤ، کبھی بھی نہیں نکل سکو گے مگر دلیل کے ساتھ، یعنی ہماری رہنمائی کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، سورۃ الجن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا اور کہا بے شک ہم نے عجیب ہی قرآن سنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیات اور ان کے علاوہ 40 کے قریب آیات وہ جنات کا ذکر کرتی ہیں، ان کے حالات بیان کرتی ہیں، جبکہ قرآن پاک تو غیر موجود چیز کے بارے میں لب کشائی ہی نہیں کرتا۔ یعنی قرآن مجید نے جب اس کا ذکر فرما دیا، اس کا بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود موجود ہے، اگرچہ ہم اس کا ادراک کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں، لیکن ان کا وجود موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید اس کے اوپر 40 کے قریب آیات رکھتا ہے اور اس کے اندر جنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان کے وجود کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ تو بس اس کی حکمت اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال جنوں کا وجود موجود ہے، اس لیے کسی مسلمان کو کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ان دلائل کی طرف جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کا واقعہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے بعد میں آپ کو مفقود پایا، یعنی آپ وہاں پہ نہیں تھے، ہم نے آپ کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہ مل سکے، ہم نے کہا پتہ نہیں آپ کہاں گئے ہیں۔ ہماری وہ رات بہت ہی پریشان کن گزری، جب صبح نمودار ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نہ پایا، پھر طلب کیا پھر بھی نہ پایا، ہماری یہ رات بڑی ہی بے چینی سے گزری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنوں کی جانب سے ایک شخص بلاوا لے کر آیا تھا، میں ان کے پاس گیا، ان پر میں نے قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں وہاں لے گئے جہاں وہ جن آئے تھے، اور جو انہوں نے آگ جلائی تھی اس کے آثار بھی دکھائے۔ جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوراک کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر وہ ہڈی جس کا گوشت بسم اللہ پڑھ کر کھایا گیا ہوگا، جب وہ تمہارے ہاتھ لگے گی تو اس پر بہت زیادہ گوشت چڑھا ہوگا جو تمہارا کھانا ہے، اور ہر لید گوبر تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہڈی اور لید گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں اور ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ ناظرین اکرام، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جن اوپر چڑھنے والی آگ سے، اور آدم اس سے جو تمہارے لیے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا ہوئے۔ اگر ہم جنات کے وجود کے عقلی ثبوتوں کی طرف جاتے ہیں تو ہماری عقل، ہمارے احساسات بھی اس کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ اس کائنات میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں اور ان کا وجود ہے، مگر انسان انہیں دیکھ نہیں پاتا، لیکن ان کا وجود باہر صورت ہوتا ہے۔ انسان کا کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ اس کے وجود کے معدوم ہونے کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اگر انسان کسی وجود کو نہیں دیکھ پاتا، اس کا ادراک نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ انسان کی عقل بہت سارے کائنات کے اسرار و رموز ہیں جن کا ادراک کرنے سے عاجز ہے، اور یہ ہماری جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم اس کائنات میں تخلیق پانے والے عجائبات اور قدرت الہیہ کے عظیم نشانات کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیں کہ یہ چیزیں ہماری عقل اور تصور سے بالاتر ہے، لہٰذا ہم انہیں نہیں مانتے۔ حالانکہ جو چیز بھی نظر نہ آنے والی دنیا سے تعلق رکھتی ہو، جس طرح جنات ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان میں سے جن چیزوں کی تصدیق وحی کرتی ہے ان کے متعلق وحی کے مقابلہ میں اپنی عقلیں نہ دوڑائیں، بلکہ اپنی عقلوں کو سرنگوں کر لیں، ورنہ عقل محض ہمیں غیب کی دنیا اور روحانیت کے متعلق فہم سے دور لے جائے گی۔ ناظرین اکرام، ہمیں جب قرآن اور حدیث سے اس بات کا ثبوت پختہ طور کے اوپر مل جاتا ہے کہ جس طرح انسانوں کا وجود ہے اسی طرح جنات کا وجود بھی موجود ہے، تو پھر ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اور مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن مجید اور حدیث کی بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، چاہے وہ اس کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اس کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں، وہ ان کا ادراک کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا، لیکن جب قرآن اور حدیث نے ان کے بارے میں ہمیں واضح طور کے اوپر فرما دیا ہے تو پھر اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ ہم اس کے بعد آنے والی ویڈیو کے اندر یہ بھی جانیں گے کہ جنات کی تخلیق کا زمانہ کیا ہے اور ان کی اقسام کیا ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت ساری مفید ویڈیوز اسی عنوان پہ آپ کو ملیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔